شیعہ کا پہلے تینوں خلفائے راشدین سے اختلاف اور خاص طور پر حضرت عمر کے بارے میں فرسودہ نظریات نہایت کاذب اور ضعیف و متروک احادیث کی بنیادوں پر ہیں۔ بلکہ یہی نہیں، شیعہ مؤاخذ میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے اور گالم گلوچ اور طعن و تشنیع کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق بنو امیہ سے تھا اور معاویہ بن ابی سفیان مروان بن حکم بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ بلکہ حکم بن عاص اور مروان بن حکم، جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرما کر مدینہ بدر کیا تھا، وہ حضرت عثمان کے سگے چچا تھے، جن کو بعد میں حضرت عثمان نے مدینہ واپس بلا لیا تھا، اور مروان کو تو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے کر اپنا داماد بھی بنا لیا تھا اور اپنے خلافت کے اہم امور میں اس کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ حضرت عثمان غنی پر سب سے بڑا الزام اور اعتراض یہی لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے چچا ہونے کی بنا پر حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ واپس کیوں بلایا، جبکہ پہلے دونوں خلفاء نے ان کو واپس نہیں بلایا تھا۔ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ حضرت عثمان غنی کی ایک اجتہادی خطا تھی، جس کا خمیازہ انہیں اپنی شہادت کی صورت میں بھی بھگتنا پڑا۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد زبردستی تمام صحابہ کرام سے اپنی بیعت لی اور حضرت علی کو زبردستی گھسیٹ کر گھر سے نکالا اور ان سے بیعت لی۔ حضرت عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ نامزد کرنے کے لیے ان کی بیعت پر دوسرے صحابہ کرام کو مجبور کیا، اور حضرت عمر نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بچے کا اسقاط کیا اور سیدہ فاطمہ کے گھر کو بھی جلایا۔ ایک عام چیز جو شیعہ حضرت عمر کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ سقیفہ کے واقعہ کے بعد حضرت علی نے حضرت ابو بکر کی بیعت لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ابو بکر نے عمر اور چند دوسرے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ فاطمہ کے گھر جاؤ اور علی کو پکڑ کر لاؤ۔ ذرائع کے مطابق، جیسا کہ طبری اور دوسرے ذرائع میں بھی ہے، کہ صحابہ کرام نے حضرت عمر کی قیادت میں گھر کا دروازہ توڑا اور حضرت علی کو گھسیٹتے ہوئے ابو بکر کی طرف لے گئے اور زبردستی ابو بکر کی بیعت کروائی۔ یہ واقعہ تمام تاریخ کی کتابوں جیسے کہ صحیح بخاری، احمد بن حنبل، سیرہ نبوہ، عزرا بن ہشام، تاریخ طبری، السیاب عبد البر، تاریخ الخلفاء ابن قتیبہ اور کنز المعال میں درج ہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہوئے اور ان کے گھر کا دروازہ جلایا اور ان کی مرضی کے خلاف ان کو گھر سے نکالا۔ علی کے گھر کی خواتین کی سردار حضرت فاطمہ علیہ السلام کو دروازے کے درمیان دبایا اور اس طرح سے محسن، جن سے فاطمہ 6 مہینے کی حاملہ تھی، ان کو مار ڈالا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والے ابو لولو فیروز مجوسی کو کس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر اکسایا؟ کیا حضرت عمر فاروق کا قتل حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کروانے کی وجہ سے تھا؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ عمر فاروق نے ہی بنی سعدہ میں ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابو لولو فیروز مجوسی ایک صحابی رسول حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا۔ امام طبری اور ابن خلدون لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین ابھی مراحل میں تھی، تو بعض صحابہ کرام نے آ کر بتایا کہ بنی سعدہ قبیلے میں انصار صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نائب اور ان کا خلیفہ چننے کے لیے جمع ہو چکے ہیں۔ یہاں سے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر وہاں روانہ ہوئے، تاکہ وہاں جا کر انصار قبیلے میں خلافت کی اس میٹنگ سے باز رکھ سکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ خلافت قریش میں رہے گی، جبکہ انصار قبیلہ قریش کے مقابلے میں کمزور اور مرتبے میں بھی کم تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق جانتے تھے کہ اگر خلافت قریش سے باہر گئی تو قریش اور ثقیفہ بنی سعدہ کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والی قبائلی جنگ جنم لے گی، جس سے مسلمانوں میں تفرقہ پڑنے کا اندیشہ تھا اور مسلمانوں کے کمزور ہو جانے کا خدشہ تھا۔ چنانچہ
چنانچہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ثقیفہ بنی سعدہ میں پہنچ کر انصار صحابہ کو نہایت احسن انداز میں سمجھایا اور خلافت کی بیعت کے لیے عمر فاروق اور ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین کا نام پیش کیا۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ابو بکر صدیق کے ہوتے ہوئے کبھی بھی خلافت کے لیے خود کو اہل اور حقدار نہیں سمجھتا، اور ساتھ ہی انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کی بیعت کی، اور ان کی دیکھا دیکھی باقی صحابہ کرام علیہ اجمعین نے بھی حضرت ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ چن لیا۔ اہل تشیع کا اعتراض یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق نے ملی بھگت کے ساتھ یہ ڈرامہ رچایا، اور عمر فاروق نے پہلے ابو بکر صدیق کو خلیفہ نامزد کروا دیا، اور پھر ابو بکر صدیق نے اسی پلان کے تحت اپنی موت سے چند دن پہلے عمر کو تخت خلافت پر فائز کر دیا۔ جبکہ اہل سنت کے مواخذ بیان کرتے ہیں کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہنگامی بنیادوں پر لی گئی تھی۔ اگر وہاں پر ابو بکر صدیق کی بیعت نہ لی جاتی تو مسلمانوں کے درمیان تو فرقہ پڑنے کا اندیشہ تھا، جبکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق کو اس لیے نامزد کیا کیونکہ عمر فاروق کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی نہ تھی جو خلافت کا بار گراں اپنے کاندھوں پر اٹھا سکتی۔ جبکہ اہل تشیع کا موقف یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہوتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ نامزد ہونا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اگرچہ مدتوں کے تجربے سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ خلافت کا بار گراں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی اور نہیں اٹھا سکے گا، لہٰذا آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نامزد کر دینے کا عزم کر لیا۔ اسی نامزدگی سے متعلق آپ اکابر صحابہ کرام کی رائے کا بھی اندازہ کرنا چاہتے تھے، تو اس سلسلے میں آپ نے کئی صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور پھر لوگوں کو جمع کر کے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہو جسے میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب کو جانشین مقرر کیا ہے، لہٰذا تم ان کی بات کو سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر تمام لوگوں نے کہا کہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یوں اس طرح صحابہ کرام علیہ اجمعین کے مشورہ کرنے سے اور دیگر لوگوں کا بھی اس پر متفق ہو جانے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی آخری وصیتیں فرما رہے تھے تب لوگوں نے عرض کیا، امیر المومنین کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ حضرت عمر نے کہا، میرے نزدیک ان لوگوں سے زیادہ کوئی خلافت کا مستحق نہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے انتقال کے وقت تک راضی تھے۔ پھر آپ نے حضرت علی، عثمان، زبیر، طلحہ، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا نام لیا اور فرمایا کہ عبداللہ بن عمر تمہارے پاس حاضر رہا کریں گے مگر خلافت میں ان کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ نے یہ جملہ ابن عمر کی تسلی کے لیے کہا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد وہ لوگ جو حضرت عمر کی نظر میں خلافت کے مستحق تھے سب جمع ہوئے۔ ان 6 صحابہ کرام علیہ اجمعین نے اتفاق رائے سے اپنے میں سے 3 لوگ منتخب کر لیے۔ پھر ان 3 لوگوں نے اتفاق رائے سے خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے بہت سوچ بچار اور عام لوگوں کا رجحان کس طرف ہے اور کئی صحابہ کرام علیہ اجمعین سے مشورہ کرنے کے بعد عثمان غنی کو خلیفہ منتخب کیا۔ کچھ مؤخذ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کی جگہ پر حضرت علی علیہ السلام نامزد ہو جاتے تو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور فرقہ بازی کسی حد تک کم ہو جاتی، لیکن جمہور امہ اور مسلمانوں کے اجماع نے جس شخصیت پر جمہور اور اجماع کیا انہیں ہی خلیفہ منتخب کر لیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی وفات سے پہلے 6 صحابہ کرام کے نام نامزد کیے تھے اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سر فہرست تھا، لیکن پھر ان 6 صحابہ کرام کی کمیٹی نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا۔ لیکن یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی بھی خلیفہ کے خلاف کبھی کوئی قدم نہ اٹھایا، کسی بھی خلیفہ کے خلاف کبھی دعویٰ دائر نہ کیا کہ ان سے بہتر اور زیادہ اہل حقدار خلافت کے لیے میں تھا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمیشہ تمام خلفائے راشدین کے ساتھ
مل کر ان کی خلافت کو مضبوط کیا اور ان کے شانہ بشانہ کھڑے نظر آئے۔ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات ضرور ثابت ہے کہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت 6 ماہ تک نہیں کی تھی، اور حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیمارداری میں مصروف تھے، اور جب حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہوا تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر بلا کر ان کی بیعت لے لی تھی، اور پھر ان کی وفات تک ان کے ساتھ وفاداری نبھائی اور ان کے ساتھ مل کر خلافت کے امور کو نبھایا، جبکہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منسوب یہ باتیں ضعیف اور غلط اور کاذب و متروک ہیں کہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھسیٹ کر لا کر انہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کے لیے زبردستی راضی کیا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو جلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ان کا دروازہ گرایا، جن سے ان کے حمل میں موجود حضرت محسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے۔ محترم ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔